سخت سردی میں بھی میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو ایک بہت ہی پردے دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بہنوں کو تو کبھی باہر کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اور اب حالات یہ تھے کہ میں بدنام گلیوں کی مسافر ہو گئی۔ میں نے یہ سب نہایت مجبوری میں کیا تھا۔ میری شادی کو 25 دن ہو چکے تھے، اور ان 25 دنوں میں ایک بار بھی میرے شوہر نے مجھ سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ میں بلا شبہ خوبصورت لڑکی تھی، میرے لیے کئی رشتے بھی آئے تھے۔ میرے والد نے بہت سوچ سمجھ کر میرے لیے لڑکے کا انتخاب کیا تھا، مگر اب میرا شوہر مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا مدثر کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے؟ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ بولی، نہیں نہیں بہو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں بولی، پھر وہ مجھ سے بات کرنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ میری ساس بولی، بیٹی، مدثر شروع سے ہی کم گو ہے۔ اب یہ تمہاری ہمت پر ہی منحصر ہے کہ تم کس طرح اسے اپنے قابو میں کرتی ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ کر گئی۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ کم گو ہونے میں اور کسی سے بیزار ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ خیر، جیسے ہی رات ہوتی تو میرا شوہر بے حد بے چین ہو جاتا اور کہتا کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ روز روز کا جانا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میرے شوہر کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ چکر ہے، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی جب بھی وہ ہر رات گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میرا دل توڑ دیا۔ آج رات بھی جیسے ہی مدثر گھر سے نکلا، میں نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا تھا۔ وہ میری آواز سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، کیسی ہو نادیہ؟ میں آج اپنی میاں سے اس بات کے متعلق ڈسکس کر رہی تھی کہ تمہاری اور مدثر کی دعوت جتنی جلدی ہو سکے کر دینی چاہیے۔ میں اپنی بہن کی آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا کر بولی، کیا بات ہے نادیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں روتی چلی جا رہی۔ تب باجی بولی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، مجھے ساری بات بتا دو، کہیں تمہاری اور مدثر کی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ میں پھٹ پڑی تھی اور بولی، باجی، لڑائی کے لیے دو فریقوں میں بات چیت کا ہونا ضروری ہے۔ میری اور مدثر کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے، تو لڑائی کیسے ہوگی؟ باجی کہنے لگی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں روتے ہوئے بولی، باجی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شادی کی رات مدثر نے میرا گھونگھٹ پلٹ کر انگوٹھی کی ڈبیا میری طرف بڑھا دی، اور پھر بولا، میں ذرا اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن مدثر ہر رات گھر سے نکل جاتے ہیں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ میری بہن بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، نادیہ، تمہاری باتیں سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں بولی، مجھے علم نہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تب باجی بولی، تم ہمت کر کے ایک رات اپنے شوہر کا پیچھا کرو، تب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تم مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتی رہنا، پھر میں تمہیں کوئی مناسب مشورہ ضرور دوں گی۔ میری بہن، گھر ایسے ہی نہیں بس جایا کرتے، عورتوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کیسی مجبوری تھی، نہ کہ ہر بار قربانی عورت کو ہی دینا ہوتی ہے۔ باجی کی بات سن کر میں دل کو تسلی تو ہو گئی تھی، مگر میں نے یہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ ہم نے غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزاری تھی۔ ایک وقت کی روٹی مل جاتی تو اس بات کی کچھ خبر نہ ہوتی کہ دوسرے وقت کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ ہماری ماں تو تب ہی چل بسی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے تو ماں کی محبت کی ٹھنڈک بھی یاد نہیں آتی۔ خیر، ہمارے سر پر باپ کا سایہ سلامت تھا۔ ابو بہت ہی کمزور اور نادار تھے۔ وہ فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، بہت ہی کم آمدنی ہوتی۔ باجی نے کئی بار ابو سے گزارش کی تھی کہ وہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دے دے، مگر وہ اس قدر سختی سے منع کرتے کہ دوبارہ یہ بات پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ خیر، یوں ہی وقت گزر گیا تھا۔ باجی کی شادی ہو گئی، پھر میرے نصیب بھی کھل گئے تھے۔ میرے لیے تو رشتے بہت ہی اچھے گھرانے سے آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا شوہر لاکھوں کماتا ہے، ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتا ہے اور 2 گاڑیوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور خود سے سوال کرنے لگی کہ نادیہ، تمہیں ایسی کیا خاص بات تھی جو اللہ نے تمہیں اس قدر نواز دیا؟ میں دن رات شکر کے سجدے بجلاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنی چھوٹی بہن ابو کی بہت مدد کرنی ہے، ان کو مالی طور پر مستحکم کر دینا ہے۔ مجھ سے چھوٹی بہن ذرا کم صورت تھی، اس کی رنگت بھی بہت سانولی تھی اور نینکش بھی قدرے بھدے سے تھے۔ اس لیے میرے باجی کی تو شادی ہو گئی، مگر صدف کی شادی کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابو نے میری شادی پر صرف محلے کے چند حضرات کو ہی مدعو کیا۔ جب میری بارات بڑی سی گاڑی میں آئی تو محلے کی تمام عورتوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ ہر وقت میری قسمت پر رشک کر رہی تھی، اور میں بھی تو خود کو 7ویں آسمان میں محسوس کر رہی تھی۔ مگر شادی کی رات میرے شوہر نے اس قدر سرد مہری دکھائی تھی کہ میرا دل 100 ٹکڑوں میں کٹ کر رہ گیا۔ البتہ میری ساس اچھی اور ایک نرم طبیعت کی عورت تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی اور گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی، کیونکہ کام کے لیے گھر میں 2 ملازمیں موجود تھی۔ میری ساس ایک دن مجھ سے کہنے لگی، نادیہ، اب یہ گھر اور تمہارا شوہر تمہارے حوالے۔ میرے دل میں خواہش بڑے عرصے سے پنپ رہی تھی۔ میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر مدثر کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر طبیعت مادہ نہیں ہوتی تھی۔ اب تو خیر سے اس کا گھر بھی بس گیا ہے۔ میں چاند سی بہو لے آئی ہوں۔ اب میں پورے 2 مہینے کے لیے اپنے اللہ اور رسول کے گھر کی مہمان بننا چاہتی ہوں۔
میرا ویزا بھی 1-2 دن تک آ جائے گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی تم مجھے دادی بننے کی خبر سنا دو۔ جو تھوڑی بہت ٹیر میرے بیٹے میں ہے وہ بھی نکال دو۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں بولی امی مدثر مجھ میں دلچسپی نہیں دکھاتے۔ میری ساس بولی بیٹی اب یہ تم پر منحصر ہے، تم اس کو اپنا کیسے بناتی ہو؟ مرد تو حسن اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے، تم ہو تو بہت حسین، اب تم اسے اپنی محبت کے دام میں پھنسا کر اپنا بنا لو۔ ساس کی باتیں سن کر میرا دل ذرا سا سنبھل گیا تھا۔ میں نے نئے سرے سے تدابیر لڑانا شروع کر دی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو اس طرح سے قابو میں کرنا ہے۔ میری شادی کے 10ویں روز میری ساس عمرے کے لیے نکل گئی۔ مجھے امید تھی کہ جب ہم دونوں میاں بیوی کو تنہائی میسر آئے گی تو ہماری زندگی ڈگر پر آ جائے گی، مگر یہ تو میری خام خیالی تھی۔ میرے شوہر کو تو مجھ سے ہی مکمل آزادی مل گئی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزارنے لگا اور اب تو رات کو بھی گھر صرف کپڑے بدلنے اور سجنے سنورنے کے لیے آتا تھا۔ مجھ سے یہ ساری صورتحال برداشت نہیں رہی۔ جب بھی میں نے اپنی باجی کو فون کر کے ان سے مشورہ مانگا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں اپنے شوہر کی جاسوسی ضرور کروں گی۔ اس لیے میں نے خود کو ذہنی طور پر بھی تیار کر لیا، مگر جیسی رات ہوئی میرا شوہر بن سنور کے گھر سے باہر نکلا، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ ہم بہنوں نے ساری زندگی گھر کی 4 دیواری میں بسر کر دی، اب میں اچانک سے اتنی بہادر نہیں ہو سکتی تھی کہ رات کے پہر اکیلی گھر سے نکل جاتی۔ صبح میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں بولی مدثر آپ کہاں تھے رات بھر؟ اب تو امی بھی گھر پر نہیں ہوتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ پلیز رات میں جلدی گھر آ جائے کرے۔ میرا شوہر مجھے گھور کر بولا میں تمہاری وجہ سے خود کو گھر میں قید نہیں کر سکتا، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑاتا ہوں، جب امی واپس آ جائیں گی تو میں تمہیں لے آؤں گا۔ میں نے جلدی سے نفے میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی نہیں، میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میرا دل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے۔ میرے شوہر نے کندھے اچکا دیے، سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ بھلا کوئی شخص اس قدر سرد موری کیسے دکھا سکتا ہے؟ میں تو اتنی سی بات پر اپنا دل جلا رہی تھی، مجھے کہاں علم تھا کہ آگے آنے والے حالات اس سے بھی سخت ہوں گے۔ شام کے وقت مدثر جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے گھر کی ملازماؤں کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کے ہاتھ پر تنخواہ رکھ کر بولا اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، کل سے مت آیا کرنا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں بولی مدثر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے، میں اکیلی اس کو کیسے سنبھالوں گی؟ مدثر بولا تم سارا دن فارغ رہتی ہو، اس لیے خرافات سوچتی رہتی ہو، تم کام میں مصروف ہو جاؤ گی تو دیکھنا ڈر بھی نہیں لگے گا اور دل بھی لگ جائے گا۔ مجھے مدثر سے سب کی توقع نہیں تھی۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ گھر بہت ہی بڑا تھا، جبکہ ہم تو ڈربے نما گھر میں رہنے کی عادی تھی۔ اس گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھی ہم بہنوں کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کی صفائی میں لگ گئی، مگر یہ گھر اس قدر بڑا تھا کہ میں ہام کر رہ گئی۔ اسے کام چھوڑ کر آرام کی گھر سے لیٹ گئی تب مدثر غصہ کرنے لگا اور بولا تم نے میرے گھر میں کیڑے ڈالنے ہیں کیا؟ اٹھ کر میرے گھر کی صورت ٹھیک کرو۔ مجھے بہت ہی رونا آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد میرے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا مان تھا، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ خیر اگلے دن بھی مجھے ہی صفائی کرنا پڑی اور ساتھ کچن کے 100 کام۔ میں شدید تھکاوٹ کا شکار تھی۔ کچن کے کام میں شدید تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اس تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میرا پورا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ میں نے مدثر سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے تو وہ کہنے لگا خود ہی چلی جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ اس قدر جلدی میں تھا کہ میری بات مکمل طور پر سنے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جا سکتی تھی بھلا؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ مجھے اپنے بے بسی پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اسی بخار میں دم توڑ کر جاؤں۔ پھر گھر میں یہ نوبت بھی آ گئی تھی کہ کچھ کھانے پکانے کے بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں مدثر سے شکوہ کرتی تو وہ مجھے کھانے کو دوڑتا اور بولتا ہاں میں تو بہت ہی ظالم ہوں، میرے گھر میں تو تمہیں کچھ کھانے کو ہی نہیں ملتا، پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ یہ گھر چھوڑ کر ہی چلی جاؤ۔ اب میں مدثر کے مظالم کے پیچھے چھپی ساری داستان سمجھ چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا تاکہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں اور پھر وہ پیچھے سے اپنی عیاشیاں کرتا رہے۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ باجی نے مجھے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ مجھے ہر حال میں مدثر کا پیچھا کرنا ہی تھا تاکہ پتہ چل جاتا کہ آخر وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ میں نے اتنے سخت حالات دیکھ لیے تھے کہ میرے اندر کا ڈر خود ہی چلا گیا، اس لیے آج جیسے مدثر گھر سے باہر نکلا میں بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ میں نے مدثر کی جیب سے تھوڑے سے پیسے چرا لیے تاکہ رکشے کا کرایہ تو دینے کے قابل ہو جاتی۔ میں نے مدثر کا پیچھا کیا اور پھر یہ دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ہی گزر گئی کہ میرا شوہر کوٹے پر جاتا تھا اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ان رکاساؤں پر نچھاور کر رہا تھا، جبکہ میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی بھوک اور غربت کی زندگی گزاری تھی۔ مدثر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دھوکہ دینے کا سوچ لیا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی تھی، ساری رات میں غاروں پر لوٹتی رہی تھی۔ میں نے آگے کا لائحہ عمل سوچ لیا۔ صبح کے وقت مدثر گھر آیا اور تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد کوٹے پر چلی گئی تھی۔ میں نے کوٹے کی مالکن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، بولی میں بہت مجبور ہوں، مجھے کام چاہیے۔ کوٹے کی مالکن میرے سراپے کو غور سے دیکھنے کے بعد بولی
तुम हो तो खूबसूरत, मगर मैं तुम्हें ऐसे ही काम पर नहीं रख सकती। मैं बोली, आप मुझे मेरी शराइत पर रख लें, मैं आपको अपनी कमाई का 70% दे दिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसके मुंह से राल टपकने लगी थी। वो बोली, चलो ठीक है, तुम रात के 10 बजे आ जाना, सबसे तगड़ी महफिल में तुमसे ही रक्स कराऊंगी, क्योंकि जो लड़की इस वक्त रक्स करती है वो मुझे सिर्फ 30% देती है। मैं खुश हो गई थी। घर वापस आ गई। आज रात मुझे पहली बार कोठे पर नाचने के लिए जाना था और शदीद सर्दी में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। हमने गुर्बत में ज़िंदगी ज़रूर बसर की थी, मगर शराफत के दामन को हाथ से छूटने नहीं दिया था। रात जब मेरा शोहर घर से निकल गया तो मैं भी उसके पीछे ही चली गई थी। कोठे की नायिका मेरी ही मुंतजर थी। मुझे मुकम्मल नकाब में देखकर उस पर तो बिजली ही गिर गई। वो बोली, ये किस किस्म का मजाक है? यहाँ पर लोग अदाएं देखने के लिए आते हैं, दिल लुभाने के लिए आते हैं, और तुम खुद को देखो, तुम्हारी तरफ तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर तबलीग करने आई हो। मैं बोली, आप मुझे आज के दिन का मौका दे दे। अगर तुम्हें पैसे इकट्ठे कर पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कल से मुझे रक्स मत करने दीजिएगा। वो मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी रकासा को आज रक्स करने के लिए नहीं बुलाया था। खैर, मैं लरसते वजूद के साथ तमाश बीनों के सामने आ गई। गाना चला दिया गया था और मैं डरते डरते नाच रही थी। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझ पर पैसे फेंकेगा, मगर फिर देखते ही देखते पैसों की बरसात होने लगी थी। सबसे ज़्यादा पैसे मेरे शोहर मुदस्सिर ने फेंके थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। आखिर में जब मैं घर जाने लगी तो नायिका बोली, तुम्हें पता है कि आज तुमने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं? हर फर्द तुम्हारी शराफत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। तुम इलम में क्या, ये जो तमाशबीन होते हैं ना, जब ये शराफत को अपने सामने इस तरह ख़वार होते देखते हैं ना, तो उनको बहुत सुकून मिलता है। तुम कल भी ज़रूर आना। मैं बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझे ढेरों ढेर पैसे दिए। खैर, मैं घर वापस आ गई। सुबह के करीब मेरा शोहर भी घर आ गया था। मैं बोली, मुदस्सिर आप कहाँ जाते हैं रात? मुझे आपकी बहुत फ़िक्र होती है। आज मुदस्सिर के माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, मैं कोठे पर जाता हूँ नाच गाना देखने, मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं तुमसे बेजार हूँ। आ गई समझ? मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि मुदस्सिर ऐसे मुंह फाड़ कर अपनी हकीकत मुझे बताएगा। मैं बोली, मुदस्सिर, ये तो बहुत गुनाह की बात है। मुदस्सिर बोला, मैं ये गुनाह सवाब की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। मेरी माँ ने भी सारी ज़िंदगी मुझे यही पट्टियाँ पढ़ाई थी। तुम अब मेरा जीना हराम मत करो। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा था कि मुझे किसी मॉडर्न सी लड़की के साथ शादी करनी है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ शाना बशाना चल सके, मगर उन्होंने मेरी ख्वाहिश की कदर नहीं की। मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए थी। मैंने अपना सुकून ढूंढ लिया है, इसलिए तुम मुझे बार बार मुखातिब मत किया करो। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी की मर्जी की वजह से हो। मुझे तुम में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। अपने शोहर की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। वो कितना दोगला था। घर में बैठी शरीफ बीवी पसंद नहीं थी, मगर कोठे पर रक्सा शराफत की उसको बहुत बाती थी। मेरा शोहर थोड़ी देर के लिए सो गया। मैं बाहर आकर पैसे गिनने लगी। मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी, इससे मेरी ज़रूरियात पूरी हो सकती थी। खैर, 3 घंटे की नींद लेने के बाद मेरा शोहर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकल गया। मैंने अपने पैसे उठाए और अब्बू के घर आ गई। वो अब पहले से ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर लगते थे। मैं तब देखकर उनकी आंखें भीग गई थी। वो कहने लगे, नादिया, तुम तो हम लोगों को भूल ही गई हो। तुम्हारी शादी अच्छे घराने में इसलिए की थी कि तुम हमारा भी ख्याल रखो, मगर तुमने तो हमें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। बाप का शिकवा सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके सीने लगकर धाड़े मार मार कर रो दूँ। उनको क्या खबर थी कि उनकी बेटी किन मुश्किल हालात से गुजर रही है। एक भी दिन शोहर की तवज्जो मिली ना प्यार। जो आसाइश थी वो भी उसने मुझसे छीन ली, मगर मैं अपने बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए बोली, अबू, बस कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ना आ सकी, वरना मैं आपको बराबर याद करती रही हूँ। मेरा दिल आप लोगों से मिलने को तरसता था। खैर अब्बू, मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने हजार हजार के कई नोट अब्बू की हथेली पर रख दिए थे। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी बेटी से ये पैसे लूँ, मगर यकीन मानो मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। बुढ़ापे ने मेरी कमर तोड़ दी है, मुझसे रेडी नहीं चलाई जाती। मैं बोली, अब्बू, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें। आप देखना, मैं अब आपकी मदद करती रहूंगी। फिर मैं अपनी छोटी बहन सफ़िया के कमरे में आ गई। वो बहुत उदास थी और पहले से ज़्यादा कमज़ोर। कहने लगी, बाजी, आपने आने में जल्दी कर दी। हम बाप बेटी को भूख से मरने तो दिया होता। मैं शर्मिंदा सी थी। मैं बोली, सफ़िया, तुम नहीं जानती मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। काश तुम मेरा दुख समझती। सफ़िया बोली, बाजी क्या बात है? मैंने उसका माथा चूम लिया और बोली, तुम मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे आसानी अता करे। उससे सर हिला दिया। मैंने चंद नोट उसकी हथेली पर रख दिए थे। तुम ये पैसे अपनी शख्सियत को ग्रूम करने पे लगाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे इल्म था कि मेरी बड़ी बहन के घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। मैंने अभी उनकी मदद भी करना थी। अब यूं होने लगा कि मैं हर रात कोटे पर रक्स करने के लिए जाने लगी थी। मेरे पास पैसों की रेल पे हो गई। मैं दोनों हाथों से अपनी ज़ात पर अपने बाप और बहनों पर खर्च करने लगी। हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे अभी नसाइशों की आदत सी हो गई थी। मैंने अपनी शराफत को पैसे की लोरी सुनाकर गहरी नींद सुला दिया। मैं हर रात कोठे पर नाचने जाती तो देखती कि मुदस्सिर सबसे ज़्यादा मेरे आगे पीछे होता था। वो मेरी अदाओं पर मर मिटा था। मुझे भी उसे तड़पाकर बहुत खुशी होती थी। यूं ही वक्त गुजर गया और मेरी सास उम्रे से वापस आ गई। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था।
میری ساس کہنے لگی بہو میں تمہیں ایک بہت ہی اہم کام سونپ کر گئی تھی، مجھے بتاؤ تم اس میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میری ساس کا چہرہ اتر گیا، وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد مدثر نے تمہیں بہت تنگ کیا ہوگا، مگر تم یہاں سے نہیں گئی، میرے لیے یہی کافی ہے، اب دیکھنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میں مسکرا دی تھی، جبکہ اندر ہی اندر مجھے یہ پتا تھا کہ میری ساس مجھے صرف جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے، اس بیچاری کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ساس کے آنے کے بعد ہی مدثر نے اپنی روش جاری رکھی اور میں نے بھی اپنا کام دھندا نہیں چھوڑا، کیونکہ میری ساس رات جلدی سو جایا کرتی تھی اور اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی شریف بہو رات بھر کوٹھے پر ناچتی رہتی ہے۔ خیر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، میرے ابو کے حالات بھی اچھے ہو گئے تھے اور پیسے کی چمک سے میری بہن کی شخصیت بھی کافی سنبھل گئی تھی۔ وہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ اس مسئلے میں نے اپنی ساس سے مدد لینے کا سوچا۔ میں بولی امی آپ میری چھوٹی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ دیں، مگر مجھ سے وعدہ کرے کہ لڑکا بے شک کم کماتا ہو مگر اپنی بیوی کو عزت دینے والا ہو۔ میری ساس کا چہرہ اتر گیا تھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی بیٹی خدا کی قسم میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کمی کہاں رہ گئی۔ میں بولی امی مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر شکایت ہوتی تو آپ کے ذمہ اتنا بڑا کام نہ لگاتی۔ خیر چند ہی دنوں میں میری ساس نے میری بہن صفیہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ لوگ بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ لڑکے کے نام 2 مکان اور 3 دکانیں تھیں، ان کے کرائے آتے تھے اور ایک دکان پر لڑکا خود بیٹھتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ خوبرو بھی تھا۔ میں نے ان لوگوں کی اچھی طرح سے چھان بین کرائی، مجھے ہر طرف سے اوکے کی رپورٹ ملی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے والدین کے گھر بلا لیا۔ لڑکے والوں نے صفیہ کو پسند کر لیا۔ میں نے ابو سے کہہ دیا کہ آپ نے صفیہ کے جہیز کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی، میں ہر ممکن کوشش کروں گی اس کا جہیز بنانے کی۔ ابو جولیاں بھر بھر کے مجھے دعائیں دیتے رہے۔ صفیہ بھی میری بہت مشکور تھی اور باجی بھی مجھ سے خوش تھی۔ مجھے زندگی میں اور کیا چاہیے تھا؟ شوہر تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، پھر میں نے اپنے دل کا سکون اپنوں کی مدد کرنے میں ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ صفیہ کی شادی کو چند ہی دن گزر گئے۔ میں اب بھی ہر رات کو کوٹھے پر جایا کرتی تھی۔ صبح ہی تو مدثر گھر پر آیا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں بولی مدثر کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں ہر رات جس لڑکی کا رقص دیکھنے جاتا تھا وہ مر گئی ہے۔ یہ خبر مجھ پر بم کی طرح گری، کیونکہ کوٹھے پر تو میں ہی رقص کرنے جایا کرتی تھی، جبکہ میں تو زندہ سلامت کھڑی تھی۔ میں بولی مدثر آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مدثر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ اداس اور پریشان تھا۔ میں بولی چلیں کوئی بات نہیں مدثر، میں ذرا اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ مدثر نے سر ہلا دیا اور میں ٹیکسی پکڑ کر کوٹھے پر آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب میں زندہ سلامت تھی تو پھر مرا کون تھا۔ میں کوٹھے پر پہنچی تو ایک سیاہ بائے میں لاش پڑی تھی، ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ تو میری سگی بہن صفیہ تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے صفیہ کو جھنجھوڑ ڈالا، میں چیخے مار مار کر رونے لگی۔ آخر وہ کوٹھے پر کیسی آئی اور اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک مر گئی؟ میری چیخوں پکار سن کر ایک عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری ساس کھڑی تھی۔ میں بولی امی یہ سب کیا ہے؟ میری ساس بولی نادیہ میرا بیٹا مدثر ایک یتیم بچہ تھا، میں نے اس کی پرورش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ظاہر سی بات ہے میں اس کے پیچھے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ غلط صحبت میں پڑ گیا۔ میں اسے سدھارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک غریب گھرانے کی شریف لڑکی کا انتخاب کیا تھا، مگر مدثر کو ماڈرن لڑکی چاہیے تھی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اگر یہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تم جس پر ہاتھ رکھو گے اسے شادی کر دوں گی تمہاری۔ مجھے علم تھا کہ تم مدثر کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں عمرے پر چلی گئی، جب واپس آئی تو تم میرے گھر میں ہی موجود تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر مجھے پتا چلا کہ تم رات بھر گھر سے باہر رہتی ہو۔ یہ بات میری پریشان کن تھی، اس لیے میں تمہاری جاسوسی کرائی۔ ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ خیر میں نے یہ سب ختم کرنے کے لیے صفیہ کا سہارا لیا۔ دیکھو تمہاری اور صفیہ کی آنکھوں میں کس قدر مشابہت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد صفیہ نے مرنے کا ڈرامہ کیا، اب مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی ساس کی بات پر مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، مگر میں منہ سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ خیر صفیہ بھی اب اٹھ بیٹھی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اب میں نے محسوس کیا تھا کہ مدثر بھی کوٹھے پر نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، اپنی کمائی میرے ہاتھ پر رکھنے لگا تھا۔ میں نے مدثر سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا یہ دنیا فانی ہے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے۔ رات بھر ایک رقاصہ ہمارے سامنے ناچتی رہی اور صبح ہوتے ہی وہ انتقال کر گئی۔ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ اگر رات بھر رقص دیکھنے کے بعد بھی میں بھی صبح مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، وہ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اسے میں نے برائی سے توبہ کر لی ہے۔ میں اپنی باقی کی زندگی اللہ کو خوش کرنے میں گزار دوں گا۔ مدثر کی باتیں سن کر مجھ پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غلط راستے پر چل پڑی تھی۔ شکر ہے اللہ نے مجھے جلدی سنبھال لیا۔ میں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ اب میری اور مدثر کی زندگی میں سکون آ گیا اور یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔